السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عنایا، حاضر خدمت ہے NJ ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بیان القرآن حصہ ششم سے اقتباس، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49 تا 52۔ اے اہل ایمان، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ انہیں چھوڑو۔ اس سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیات 236 اور 237 میں قبل از خلوت طلاق کی صورت میں مہر سے متعلق ہدایات ہم پڑھ چکے ہیں۔ مذکورہ آیات کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مہر مقرر نہ ہوا ہو اور خلوت سے قبل ہی شوہر اپنی منکوحہ کو طلاق دے دے تو ایسی صورت میں وہ اسے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے، اور اگر مہر مقرر ہو چکا ہو اور قبل از خلوت طلاق کی نوبت آ جائے تو اس صورت میں مرد کے لیے آدھے مہر کی ادائیگی لازمی ہوگی۔ اب اس آیت میں قبل از خلوت طلاق کی صورت میں عدت کے مسئلے کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کی تم انہیں گنتی پوری کرواؤ۔ عدت کا مقصد تو یہ ہے کہ سابق شوہر سے حمل کے ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق ہو جائے۔ چنانچہ جب خلوت صحیحہ کی نوبت ہی نہیں آئی اور حمل ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں پیدا ہوا تو عدت کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ بس انہیں کچھ دے دلا کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج کو جن کے مہر آپ نے ادا کیے ہیں، اور ان کو بھی جو آپ کی ملک یمن باندیاں ہیں، ان سے جو اللہ نے آپ کو بطور فے عطا کیے، جیسے مصر کے فرمانروا مقوقس نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور خدیہ بھیجا تھا۔ اسی طرح آپ کو نکاح کرنا جائز ہے اپنے چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھوپھیوں کی اور اپنی ماموں کی بیٹیوں اور اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت بھی جو ہبہ کرے اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اگر نبی اسے اپنے نکاح میں لانا چاہیں، یعنی وہ مسلمان خاتون جو مہر کا تقاضا کیے بغیر خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے پیش کرے اور آپ سے قبول فرمائے۔ یہ رعایت حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مومنین سے علیحدہ۔ اس سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام قانون سے مستثنی قرار دیا جا رہا ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو تم نے ان عام مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی باندیوں کے ضمن میں فرض کیا ہے۔ ایک عام مسلمان ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح باندیوں کے بارے میں بھی ان پر طے شدہ قواعد و ضوابط کی پابندی لازم ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے ایک اہم نقطہ یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کرنے میں بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کا عمل دخل تھا۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل مدت تک خواتین امت کے لیے ان کا معلمہ کا کردار ادا کرتی رہی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے نکاح بھی کیے جن کی وجہ سے متعلقہ قبائل کے ساتھ مسلمانوں کی تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہوئے، اور اس طرح اسلامی حکومت اور ریاست کو تقویت ملی۔ یہ مصلحتیں اس بات کی مقتضی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی باقی نہ رکھی جائے، تاکہ جو عظیم کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا تھا اس کی ضرورت کے لحاظ سے آپ جتنے نکاح کرنا چاہیں کر لیں۔ آیت نمبر 51، آپ ان میں سے جس کو چاہیں پیچھے ہٹائیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب جگہ دیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خصوصی اجازت دی گئی ہے کہ آپ کے لیے تمام ازواج مطہرات کے درمیان مساوات کا برتاؤ اور برابری کا سلوک کرنا ضروری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی کہ آپ چاہیں تو کسی زوجہ محترمہ کے پاس زیادہ دیر ٹھہریں اور چاہیں تو کسی کو نسبتاً کم وقت دیں، اور جن کو آپ نے 2 کر دیا تھا ان میں سے کسی کو دوبارہ قریب کرنا چاہیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج نہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور وہ سب کی سب راضی رہیں۔ اس پر بھی جو آپ نے انہیں دی، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی چیز یا کسی سلوک کو اپنا حق نہ سمجھیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو کچھ بھی عطا فرمائے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سمجھتے ہوئے خوشی خوشی قبول کر لیں۔ اگرچہ اس حکم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج کے مابین مساوات کا برتاؤ واجب نہیں رہا تھا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نان و نفقہ سمیت ایک ایک چیز میں ناپ تول کی حد تک سب کے ساتھ برابر کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ تمام ازواج کے ہاں شب حاشی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاری مقرر فرما رکھی تھی۔ اس طرح جب آپ مدینہ میں ہوتے تو نماز عصر کے بعد باری باری سب ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے اور اس دوران وقت کی تقسیم میں مساوات کا خیال فرماتے۔ غیر ظاہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محتاط انداز میں عدل و مساوات کا اہتمام فرماتے اور اس کے باوجود فرمایا کرتے، اے اللہ، جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں ان میں تو میں نے اپنا برابر کی تقسیم کر دی ہے، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ تیرے اختیار میں ہے ان کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ یعنی ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان مساوات کے حوالے سے ظاہری چیزوں کی حد تک تو کوشش کی جا سکتی، مگر دل کے رجحان یا میلان کو برابر تقسیم کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ اس حوالے سے سورۃ النساء میں بہت واضح حکم آ چکا ہے، اور تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کر سکو، چاہے تم اس کے لیے کتنے ہی حریص بنو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ اور دوسری کو معلق کر کے چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو تو اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور بہت بردبار ہے۔ اب اس کے بعد عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں، اور نہ ہی ان کی اجازت ہے کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کوئی اور بیوی لے آئیں۔ یعنی آئندہ نہ تو آپ مزید کوئی نکاح کریں اور نہ ہی اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کو طلاق دیں، اگرچہ ان کا حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگے۔ یعنی ہر بنائے تباہ بشرا کسی خاتون کی طرف کوئی رغبت ہونے کے باوجود بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ آیت کے یہ الفاظ فطرت انسانی کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں۔ انسانی فطرت کے اس طبی ملان کی عکاسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے، مجھے تو تمہاری دنیا میں سے دو ہی چیزیں پسند ہیں، عورتیں اور خوشبو، البتہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، سوائے اس کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مملوکہ ہو۔ یعنی مذکورہ بندی مزید نکاح کرنے کے بارے میں ہے، باندیوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باندیوں کا ذکر ملتا ہے، حضرت معاویہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہ، اور اللہ پر